اور 25 سال یا 22 سال جس بیٹے یا بیٹی کو پالا ہے اس کے رشتے کے لیے کوئی کم از کم 25 رشتے تو دیکھیں یار آپ. دراصل طلاق یا خلا ایک نجات کا راستہ ہے. یہ بچہ تہجد گزار ہے اور بڑا نیک ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے. ہم نے تو اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا. آج تک میری بیٹی ہوتی، ماموں کہہ رہا ہے، تو میں اس کو دے دیتا. تو بچی اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ امی میں نے اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں جانا. ایک نیک بچی ہے جو اپنے گھر گئی ہے بیاہ کے. پہلی رات اس کے ساتھ اس کا شوہر جو گفتگو کر رہا ہے وہ یہ گفتگو ہے کہ تم نے میری اور میری بہنوں کی نوکرانی بن کے، باندی بن کے رہنا ہے. وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو بیانا چاہتے ہیں یا اس وقت رشتے تلاش کر رہے ہیں، خدا را کسی کی بیٹی نہ اجڑے جیسے میری بیٹی اجڑی. السلام علیکم میرے عزیزو اقارب. میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو، آج جب گھر سے نکلا تھا تو ارادہ تھا کہ یہ بات کروں گا، لیکن جب میں پارک میں داخل ہوا تو اکاڑا سے ایک صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے میرے پیج پہ سے نمبر لے کر مجھ سے ٹائم لیا تھا. آنا انہوں نے 3 دن پہلے تھا لیکن وہ آج تشریف لائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں سورج بھی نکل چکا ہے. صبح کا وقت اس لیے گزر گیا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ان کی کہانی سن رہا تھا. اور اس باپ نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ افتخار بھائی آپ یہ ویڈیو بنائیں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں تاکہ کسی کے دل پر وہ نہ گزرے جو قیامت میرے دل پہ گزری. کسی کی بیٹی نہ اجڑے جیسے میری بیٹی اجڑی. دوستو، یہ وہ صاحب ہیں جن کی اچھی خاصی زمین ہے اور کاشتکاری ہوتی ہے، ٹھیکہ آتا ہے، گھر کے ٹریکٹر ہیں اور گھر میں گاڑی وغیرہ ہر چیز ہے. بچے ان کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے. تو انہوں نے اپنی صاحبزادی کی بات مجھے سنائی، جو انہوں نے کہا جی کہ آپ کچھ رد و بدل کے ساتھ بتائیے گا تاکہ پتہ نہ چلے کیا بات ہو رہی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو بیانا چاہتے ہیں یا اس وقت رشتے تلاش کر رہے ہیں، خدا را وہ جب بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کریں تو ذرا آنکھیں کھول کے اور دماغ کھول کے اور سامنے والے کی بات کو سمجھ کے رشتہ طے کیا کریں اور کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین مت کریں. ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک بڑی مقدس جگہ پر موجود تھے جہاں پر ان کی ایک صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس مقدس مقام پر ملے، ہماری بات چیت ہوئی. تو اس طرح گفتگو میں نکلتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، انہوں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں. اور ان صاحب نے ان کا نمبر لے لیا. 1-2 بار ان کے گھر آئے. انہوں نے ان کی بڑی صاحبزادی دیکھی جنہوں نے ماسٹرز کر رکھا تھا اسپیشل ایجوکیشن کے اندر، اور وہ ارادہ رکھتی تھی کہ اب وہ کورس کرے گی لینگویج کا اور جرمنی چلی جائے گی. لیکن والدین کا پریشر یہ تھا کہ نہیں بیٹا، ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی ہو جائے اور پھر اپنے میاں کو لے کے بے شک چلے جانا، لیکن ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جیسے ہی بچی میٹرک میں آتی ہے تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. فکر کرنا بہت اچھی بات ہے، تفکر کرنا بہت اچھی بات ہے اور ماشاءاللہ سب کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اتنا زیادہ پریشان ہو جانا. اس بچی نے پورا پلان کر رکھا تھا کہ وہ جرمن لینگویج سیکھے گی، پھر وہ جرمنی جائے گی، جرمنی سے وہ PhD کرے گی اور اس کے عزائم بہت بڑے تھے. اس نے آگے تک کا سوچ رکھا تھا جس میں انسانی خدمت کا جذبہ زیادہ تھا، لیکن والدین نے ہاتھ جوڑ کے پریشرائز کر کے اس بچی کی شادی کے لیے اس کو راضی کر لیا. اور رشتہ کون صاحب لے کر آئے؟ وہ جو ان کو بڑے مقدس مقام پہ ملے تھے، وہ صاحب اپنے بھانجے کا رشتہ لے کر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ تہجد گزار ہے اور بڑا نیک ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے. ہم نے تو اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا. آج تک میری بیٹی ہوتی، ماموں کہہ رہا ہے، تو میں اس کو دے دیتا.
اب بچے کی کنڈیشن سن لیں جی. بچہ میٹرک پاس تھا, باپ کا کاروبار تھا اس کے, اور بچہ اس بزنس کو دیکھتا تھا, اور اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے. انہوں نے سوچا کہ چلیں, تعلیم کم ہے, ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, ہماری برابر کے ہیں, تو انہوں نے شادی کر دی. بچی نے ماں باپ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر لیا, بیاہ کر چلی گئی. دوستو, ولیمے والے دن وہ بچہ جب آتا ہے, بچی کو چھوڑ کے جب چلا جاتا ہے, اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے, تو بچی اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ امی میں نے اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں جانا. تو ماں کے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی کہ تیرا دماغ خراب ہے, ابھی اتنا پیسہ لگا شادی کے اوپر اور تو کس طرح کی بات کر رہی ہے. اس نے کہا نہیں جی, میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی, وہ ایک پاگل شخص ہے, ایک ذہنی مریض ہے, اور اس نے ساری رات, پہلی رات اس نے میرے ساتھ وہ کیا ہے, میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا. تو اس کی ماں نے کہا کہ اس نے کیا کیا؟ تو وہ کہتی کہ میں جب کمرے میں آیا تو مجھے کہتا ہے کہ تم کو ایجوکیشن میں پڑھتی رہی ہو, تو تمہارے کسی سے معاملات ہوں گے. تو اس نے کہا استغفر اللہ, میرا ایسا کوئی سین نہیں تھا. تو کہتا ہے کہ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تمہیں کبھی کوئی اچھا لگا. اب وہ بچی نے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, ہماری نہ تربیت ایسی ہے, نہ ہمارا ادارہ ایسا تھا. وہ ایک بڑے اچھے لاہور کے ادارے سے پڑھی ہوئی تھی بچی. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے فلاں پسند تھی, مجھے فلاں پسند تھی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی پسند نہ ہو. دوستو, بچی کہتی ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, خدا کا خوف کریں, میرا ایک کردار ہے, میرا ایک کریکٹر ہے, میں ایک پڑھی لکھی بچی ہوں. تو اس نے اس بات سے اگلی بات کی کہ یقیناً تمہارا کسی سے غلط حد تک تعلق تھا, اس لیے تم یہ بھی اعتراف نہیں کر رہی کہ تمہیں کوئی پسند تھا. یہ اللہ معاف کرے, یہ پہلے دن پہلی رات کو موصوف اپنی بیگم صاحبہ سے گفتگو فرما رہے ہیں. پہلی رات کو اس کو بتا دیا گیا کہ نہ تم نے موبائل یوز کرنا ہے, گھر کا فون یوز ہوگا, لینڈ نمبر. اور اس گھر کے اندر میری 2 بہنیں ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں, جن کا رشتہ نہیں ہو سکا, ادھیڑ عمر ہے. ماں کیونکہ گھر میں ہے نہیں, تو اس لیے یہ دونوں بہنیں اب اس گھر کی سربراہ ہے. وہ جو تمہیں کہیں گی تم نے وہ کرنا ہے, بلکہ تم نے میری اور میری بہنوں کی نوکرانی بن کے, باندی بن کے رہنا ہے. دوستو, آپ سوچیں کہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے, خاص طور پہ بچی کی, تو وہ کتنے حسین خواب لے کر آتی ہے. اس نے تعلیم حاصل کی اعلیٰ ترین, اور یہ سوچ کے اپنی عفت کی حفاظت کرتی رہی کہ ایک سپنوں کا راجا آئے گا جو گھوڑے پہ آئے گا, مجھے بیاہ کر لے جائے گا. ایک نیک بچی ہے جو اپنے گھر گئی ہے بیاہ کے. پہلی رات اس کے ساتھ اس کا شوہر جو گفتگو کر رہا ہے وہ یہ گفتگو ہے. دوستوں, سے اپنی ماں کو بتایا کہ جب میں نے اسے کہا نا کہ خدا کا خوف کریں, آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا میں جذباتی ہو گئی تھی, کیونکہ کبھی مجھ سے کسی نے زندگی میں میرے کردار پہ سوال ہی نہیں اٹھایا. تو اس نے اس کو کھینچ کے تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو اس کی انگلی جو اس نے نتھ پہن رکھی تھی اس کے اندر لگی, پھنسی گئی, تو وہ ساری چر گئی اور خون نکل آیا. اس لیے وہ بچی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی ولیمے والے دن کہ میں اتنے نہیں جانا, وہ پاگل ہے. لیکن ماں نے کہا نہیں, ہم اس سے بات کریں گے. یقیناً اس بچے کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس کے ماموں نے ایک مقدس مقام پہ بیٹھ کر اس کے کردار کی گواہی دی ہے. تو یہ تم سے بات جو ہے وہ سنبھل نہیں سکی, تم ڈیل نہیں کر سکی, اس لیے بیٹا کہ نہیں ہم اس سے بات کر لیں گے, لیکن ابھی نہیں کریں گے, اور تم اپنے گھر جاؤ. اور اگلے دن ان کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی, اور 25 دن وہ گھر جو ہے وہ آباد رہا. صرف 25 دن. 25 دن کے اندر اس لڑکے نے, اس کی بہنوں نے اور اس کی بھابھیوں نے, اس کے بھائیوں نے اس بچی کے ساتھ وہ حشر کیا کہ ایک دن وہ بچی گھر سے نکلتی ہے, ہمسائے کا دروازہ کھٹکاتی ہے, اور زخمی حالت کے اندر
ہمسائے 15 پہ کال کرتے ہیں, پولیس آتی ہے اور اس بچی کے والدین سے رابطہ کیا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ کسی کو پرچہ نہیں کرنا, ہم اپنی بچی لینے آ رہے ہیں, اور وہ بچی کو لے آتے ہیں. اور بچی کہتی ہے کہ جی میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, میرا جو انہوں نے حشر کیا ہے, جو مجھے ذہنی طور پہ ٹارچر دیا ہے, میں ان پہ پرچہ کروں گی. تو والدین کہتے ہیں نہیں پرچہ نہیں کرنا, تو میں کیونکہ اسی گھر میں جانا ہے, تو یہ تو تم نے معاملہ پہلے اتنا بگاڑ دیا, تمہیں کیا ضرورت تھی ہمسائے کے گھر جانے کی, اس سے مدد مانگنے کی, اور ہمسایوں سے جا کے وہ لڑے کہ تم نے پولیس کیوں بلائی. دوستو, جب سارا خاندان بیٹھا ان کی صلح کرانے کے لیے, ان صاحب نے اس بچے کے چاچے سے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ بنتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرے اور اس پہ ہاتھ بھی اٹھائے اور اس کو گھر میں قید بھی کر لے اور ماں باپ سے ملنے نہ دے, اور اس طرح سے سنگین الزامات لگائے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو. تو اس کے چاچے نے جواب دیا کہ پاجی تہاڈا جوائی ہے, پاویں تانوں چک کے مارے, تسی یہ نہیں بول سکتے. مطلب یہ تمہارا دماد ہے, چاہے تمہیں یہ اٹھا کے پٹکے, تم اس کے آگے بول نہیں سکتے. دوستو, آپ یقین کیجئے کہ ابھی بتاتے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں جو میں آپ سے نہیں کر سکا, اور شاید میں کر بھی نہیں سکوں گا. وہ شخص رو رہا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, میں ڈر کے زندگی گزارتا رہا, اور یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو لوگ بہت نیک ہوتے ہیں اور معاشرے کے لیے بڑے سود مند ہوتے ہیں اور خدمت گزار ہوتے ہیں, وہ فیصلے بھی اچھے کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, اس میں قدرت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تم نے فیصلہ غلط کیا تھا, تمہاری چوائس غلط تھی, تم نے اپنی بیٹی کے لیے جو بر ڈھونڈا وہ غلط تھا, اور اس غلطی کو تسلیم کرو. دوستو, اب میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کی مہربانی, آپ اس بچی کو اب وہاں مت بھیجیں اور فوری طور پہ آپ خلا کے لیے دعویٰ کر دیں. تو ایک دم سے وہ شخص دھاڑے مار کے رو پڑا, اس نے کہا نہیں جی, طلاق ہوتی ہے تو آسمان اور زمین ہل جاتے ہیں. میں نے کہا کچھ نہیں کانپتا, کچھ نہیں ہلتا, اور خلا کا حق بچی کو حاصل ہے. اور جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں, اس میں تو خلا کے ساتھ اس لڑکے کے منہ پہ 100 تھپڑ بھی بنتے ہیں, اور اس کی فیملی کو جوتے بھی مارنے چاہیے. تو آپ مہربانی کیجئے, آپ یہ جو روایتی سی ایک بات ہے نا کہ زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں, میں نے اپنے خاندان میں کئی طلاقیں لی ہیں اور ہوتی دیکھی ہیں, کوئی زمین آسمان نہیں ہلتے. دراصل طلاق یا خلا ایک نجات کا راستہ ہے. ایک مرد ایک ایسی عورت کے ساتھ کیوں زندگی گزارے جو نہایت بد زبان, بری اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی گھر کی بہو یا کسی کی بیوی رہ سکے, اور ایک لڑکی ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیوں گزارے جو نہایت گھٹیا اور نہایت برا شخص ہے اور کرمنل ہے, یا ابیوز کرتا ہے یا مارتا ہے, کیوں رہے. تو ان صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے دوستوں رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا افتخار بھائی, میں نے بڑے لاڈوں سے اپنی بچی کو پالا اور بڑے دیکھ بھال کر کے رشتہ کیا, اور آپ دیکھیں کہ اس کی کردار کی گواہی دینے والے نے ایک مقدس مقام پہ بیٹھ کر مجھے گواہی دی تھی کہ بچہ بہت اچھا ہے. دوستو, میں کیا کہتا اس کو, میں اس کو کہنا چاہتا تھا کہ ہماری عدالتوں میں روزانہ جھوٹے قرآن اٹھائے جاتے ہیں. ایفا عہد کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے, گواہی ہم چھپا جاتے ہیں, حق بات ہم کہتے نہیں ہیں, تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. دوستو, دو معاملات کے اندر نا میں کبھی بھی نرمی اختیار نہیں کرتا, کوئی رعایت نہیں برتتا. ایک یہ کہ اگر جب کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے سر کیا میں ایکٹر بن سکتا ہوں, تو میں اگر وہ ایکٹر نہ بن سکے تو میں کہتا ہوں بیٹا اپنا ٹائم ویسٹ نہ کر, ریڈی لا لے, مکینک دا کام سیکھ لے, الیکٹریشین بن جا, تو ایکٹر نہیں بن سکتا. نمبر 2, جب کوئی میرے پاس کسی کا رشتہ پوچھنے کے لیے آتا ہے, بچی کا یا بچے کا,
दो टोक के साफ बताता हूँ और उनको कहता हूँ कि उनको जाके कह देना कि इफ्तिखार रिफ़ी ने ये कहा है, और उसकी रीज़न बताता हूँ कि मैं किसी की बच्ची या बच्चे का घर बर्बाद नहीं कर सकता एक गवाही को छुपा कर या गलत तारीफ़ करके और गलत बात करके। तो दोस्तों, इस वाक़े ने मुझे इतना परेशान कर दिया, पता नहीं मैं तरतीब के साथ बात कर सका कि नहीं कर सका, मैं बात आप तक पहुंचा सका नहीं पहुंचा सका। अल्लाह ताला उन तमाम बच्चियों पर रहम करे जिनके शौहर इस तरह के पागल हैं, ज़हनी मरीज़ हैं। कॉम्प्लेक्स भी होता है ना, कम पढ़ा लिखा, शक्ल का हल्का होना, और बाप की कमाई, खुद तो कमाता नहीं था, बाप का कारोबार था। अब कारोबार पे जाके जो बच्चा बैठ जाएगा उसको क्या पता कि बाप ने रेडी कैसे लगाई थी, दिन रात मेहनत कैसे की थी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा था, वो किसकी इज़्ज़त करेगा। तो रिश्ता करते हुए मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ, आज भी करूँगा, आपने बेटे का रिश्ता करना है, आपने बेटी का रिश्ता करना है, उस ख़ानदान से 8, 10, 15 दफ़ा मिलिए, उनको बुलाइए। सिर्फ़ एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर वो ख़ानदान आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इखलाकी तकाज़ों पर खड़ा है तो आंखें बंद करके उस ख़ानदान में बेटी दे भी दें, बेटी ले भी लें। इसलिए रहम कीजिए अपने ऊपर और अपने बच्चों पर। बेटी का रिश्ता गलत हो गया इस केस में, बहुत सारे केसों में बेटों का रिश्ता भी गलत हो जाता है, गलत लोगों में अपना बेटा ब्याह देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आंखें बंद करके मत गुजारें। और 25 साल या 22 साल जिस बेटे या बेटी को पाला है उसके रिश्ते के लिए कोई कम से कम 25 रिश्ते तो देखें यार आप। हम बड़ी ज्यादती करते हैं, पहला रिश्ता आ जाए असी कहने बस ऐसे ही हो जाए, साड़ी तीनों लै जाए। ऐसे ना करें, रहम कीजिए अपने ऊपर भी, अपने बच्चों पर भी, और ताकि ऐसा कोई बाप फिर दोबारा जिना बाग में आके मेरे कंधे पे सर रख के रोए ना, आहें ना भरे और सिसकियां भरता हुआ मुंह छुपा के कहानी सुना के उकाड़ा की बस में बैठकर उकाड़ा ना जाए। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।